ملبے کے ڈھیر بن جانے والے گھر، ٹوٹ پھوٹ جانے والی یا ندی نالوں کی صورتحال اختیار کرنے والی سڑکیں اور تباہ حال گاڑیاں۔ مانسون کی شدید بارشوں کے بعد ہمالیہ کی پہاڑی ڈھلوانوں کے گرنے اور پانی اور ملبے سے دیہات دلدل میں بدل جانے کے کئی روز بعد بھی بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے رہائشی اس تباہی کے پیمانے کا پوری طرح سے اندازہ نہیں لگا پائے ہیں۔ بادل پھٹا یا کچھ ہوا، پانی ایک ہی جھٹکے میں اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ وہ نالے کو توڑ کر جہاں پر میں بیٹھا ہوں اس زمین میں گھس گیا، اور وہاں میرا ایک سامنے گھر دکھا رہا ہے نیچے، وہاں ایک کچا کمرہ تھا اس کو بہا کے لے گیا، لیکن ساتھ میں جو پکے کمرے تھے ان کو بھی تھوڑی گلاندے دکھتے ہیں، اس میں تھوڑی دراریں آ گئی ہیں، لیکن چلو جان مال کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، گلاندے کی سب ٹھیک ہیں، لیکن زمین جو اب پوری کھنڈر ہو گئی ہے۔ ان سیلابوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور باقی تباہی کے بعد حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی صدمے میں ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ایسا پانی جو ہے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ہم تو اس ٹائم یہی دعا کر رہے تھے کہ ہم کیسے بچیں۔ ماہرین اس طرح کی آفات کا ذمہ دار کمزور پہاڑی ڈھلوانوں کے ساتھ کی جانے والی تعمیرات کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والی شدید بارشیں لینڈ سلائڈنگ کے امکانات کو بڑھا دیتی ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی عمر نسبتاً کم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی زمین غیر مستحکم ہے، لیکن بھارت کی ترقی کرتی ہوئی معیشت کے نتیجے میں موسم گرما کے اس مشہور سیاحتی مقام پر سیاحوں کی تعداد میں اضافے کے باعث یہاں تعمیرات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سڑکیں چوڑی کرنے، نئے گھر اور ہوٹل بنانے کے لیے پہاڑیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعمیرات ایک غیر ماحول دوست طریقے سے کی جا رہی ہیں، جیسا کہ لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقے میں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چمپی کے علاقے میں جہاں 2 دن پہلے شدید تباہی ہوئی تھی، وہاں اصل میں ڈھلان کو عمودی طور پر کاٹ دیا گیا تھا اور عمودی چٹان کو کوئی سہارا فراہم نہیں کیا گیا۔ جب زمین بہت زیادہ نرم ہوتی ہے تو ہمیں ان ڈھلانوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ امبریش کمار نے کہا کہ تعمیراتی منصوبوں کے لیے دریاؤں کا رخ موڑنا یا پتھر نکالنے کے لیے ان کی کھدائی بھی سیلاب کا باعث بنتی ہے۔ دریا کی کھدائی ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ جب آپ بڑے پتھروں کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ اصل میں ٹھوس مادوں کو ہٹا دیتے ہیں اور پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی تیز رفتاری سے بہتا ہے۔ ایسی آفتوں سے بچنے کے لیے ماحول کے سرگرم کارکن انکت سود ترقیاتی منصوبوں کے لیے کاٹے گئے درختوں کی جگہ نئے درخت لگانے کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں، جس کا مقصد پہاڑی ڈھلوانوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جو ٹری کور کم ہوا ہے وہ سڑکیں بنانے میں اور پاور پروجیکٹ کے نرمان کے کارن کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری سطر پر ہر وقت پریاس کیے جاتے ہیں کہ کچھ پلانٹیشن کی جائے، NGO بھی پلانٹیشن کرتی ہیں، مگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو جو سرکاری سطر پر پریاس کیے جاتے ہیں وہ میرے خیال سے راجنیتک ہی رہتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی پلانٹیشن سرکار کے دوارا کی جاتی ہے اس میں اگر آپ اس کا چیک کریں تو جو آج آپ پلانٹیشن کر کے جا رہے ہیں اس کو اگلے سال آپ دیکھیں گے تو وہ پلانٹ موقع پر نہیں ملتا ہے۔ رہائشیوں کو معلوم ہے کہ ان کے ارد گرد کی زمین ڈرامائی طور پر تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی رائے میں فطرت میں مداخلت کو کم سے کم کیا جانا چاہیے۔ دل کے اندر اتنا بھے ہے کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ڈرے ہوئے ہیں، یہ مان کے چلیے کہ ہمیں ڈرے ہوئے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جب تک پہاڑوں پر اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے، اس طرح کی آفات کا امکان باقی رہے گا۔ انجنا پسریچا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔